ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں جو قرآن کی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں اور حدیثیں ہوتی ہیں، تو پڑھنے کے بعد ان کو ڈیلیٹ کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں بالکل شرعاً جائز ہے، یہ کوئی خدا نخواستہ قرآن یا حدیث کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس کو مٹانا نہیں کہلاتا۔ یقینی سی بات ہے کہ ان باکس بھر جائے گا، آپ کی میموری فل ہو جائے گی، تو پھر آپ مزید کیسے اس کو کریں گے؟ اس لیے اس کو ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی توہین یا تحقیر کا ارادہ نہ ہو، بلکہ یہی ارادہ ہے کہ جی بس پڑھ لیا ٹھیک ہے، اب یا تو آگے فارورڈ کر دیا، اگر کوئی صحیح چیز تھی اس میں مطلب وہ شک کی گنجائش نہیں تھی کہ کسی شخص نے اپنے پاس سے آمیزش کر دی ہو، کوئی جھوٹی بات شامل کر دی ہو، ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے آگے فارورڈ کر دیا، ورنہ یہ سوچ کر کے جی زیادہ ان باکس بھر جائے گا، پرابلم ہوگی، آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اسے ایک نظیر پیش کر دیتا ہوں، بعض لوگ بڑے ڈیر ہوشیار ہوتے ہیں، جب اس قسم کی بات سمجھائی جائے تو وہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک عالم دین سے مسئلہ سیکھیں، وہ اپنی ہی عقل لے کر آتے ہیں، دین کی الف بے آتی نہیں ہے، نہ گھر میں کبھی دین پڑھا ہے، نہ ماں باپ نے دینی تربیت کی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن وہ علماء پر تنقیدات کرنے اور مفتیان کرام کے مد مقابل بیٹھ کر مناظرہ کرنے، بحثیں کرنے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے انتہائی بے چین رہتے ہیں۔ حالانکہ بیٹھ جائے اگر واقعی کسی صحیح عالم مفتی کے سامنے تو میرے خیال میں کہ پھر حالت خراب ہو جائے گی 2 منٹ کے اندر، تو وہ آبجیکشن کرتے ہیں۔ میں ایک نظیر پیش کر دیتا ہوں، دیکھیں بورڈ پر اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں بعض کا ٹیچر سمجھا رہے ہوتے ہیں، آیات بھی لکھتے ہیں، حدیثیں بھی لکھتے ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی لکھتے ہیں، تو کیا اس کو بورڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ بعض اوقات تو چوک سے لکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اب چوک کا ختم ہو گیا، ہماری پوری اکیڈمی میں وائٹ بورڈ ہے اور مارکر پہ اس پہ لکھتے ہیں اور بالکل ایک دم کلین ہو جاتا ہے وہ، پھر سینکڑوں بار لکھتے ہیں، پھر اس کو مٹاتے ہیں، آیات بھی مٹاتے ہیں، حدیثیں مٹاتے ہیں، اقوال مٹاتے ہیں، اللہ کے صفاتی نام مٹاتے ہیں۔ بتائیں ٹیچرز کے بارے میں کہ اگر سارے کے سارے جہنمی ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ صحیح مقصد کے تحت لکھا گیا اور صحیح قصد و ارادے سے اس کو مٹایا گیا تو کوئی شرعی قباحت اس میں نہیں ہے۔ یہ جو زیادہ ہی جو متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہوشیار، ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی باتوں کو کوئی اعتبار نہیں، نہ ان کو اس قسم کی باتیں کرنے کا کچھ حق ہے۔ بعض اوقات انسان جہالت میں شریعت کا دفاع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے قصد و ارادہ کرتا ہے، لیکن وہ نادان دوست ہوتے ہیں کہ خود الٹا شریعت کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے ملے، وہ بڑے مطلب انہوں نے بیچارے نے شاید بڑا ڈبل ایم اے کیا ہوا تھا اور وہ اپنی بڑھ کے مار رہے تھے، معذرت کے ساتھ کوئی پڑھے لکھے افراد سے میں کوئی وہ نہیں ہوں، میں خود الحمدللہ پڑھا لکھا آدمی ہوں اور میں دنیاوی تعلیم کے بالکل خلاف نہیں ہوں، نہ لڑکیوں کے حق میں نہ لڑکوں کے حق میں، لیکن میں بات سمجھا رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کو کس طریقے سے دین کے اندر انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ جی میں وہاں پہ موجود تھا تو جی ایک بات کرنی ہے، جی کریں۔ کہنے لگے میری تحقیق یہ ہے، سب لوگ کہتے ہیں جمعہ فرض ہے اور میری تحقیق یہ ہے کہ فرض نہیں ہے واجب ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بعد میں بات کریں گے، پہلے بتائیں کہ فرض کس سے کہتے ہیں اور واجب کس سے کہتے ہیں۔ پھر فرض کی 2 قسمیں، فرض عملی، فرض اعتقادی، ان کی تعریف کیا ہے۔ پھر واجب عملی، واجب اعتقادی، ان کی تعریف کیا ہے۔ پھر واجب یہ جو فرض عملی ہے اور واجب عملی ہے، کیا یہ واجب اعتقادی کی دونوں قسمیں ہیں تو کس طریقے سے؟ اب جو کویسچن کے تو چکرا گیا، ان کو دماغ چکرا گیا، 2 منٹ میں کہیں گے اچھا پھر بعد میں اور تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ میں نے کہا جائیے شاباش، مرد دم تک اگر آپ جب تک علماء کے قدموں میں نہیں بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، اسی طرح ان کے مد مقابل لا کر اپنے علم کے زور پر انہیں ذلیل کرنے، حقیر ثابت کرنے، ان کی تحقیر کرنے کا فاسد ارادہ ترک نہیں کریں گے، ساری زندگی تحقیق آپ کو نفع نہیں دے گی۔ یہ فقیر کا چیلنج ہے اپنے بزرگان دین کی تعلیم کی روشنی میں کہ جو علماء کے مد مقابل اپنے علم کو لے کر آیا اور اپنے علم سے ان کی توہین اور تحقیر کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کو ذلیل اور خوار کر دیا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے جو کالج میں، یونیورسٹیز میں بچے پڑھتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے ننھے سے سلیبس کے اوپر توجہ کر کے اور نیٹ کے اوپر غیر مستند ریسرچ کر کے کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ 14-15 علوم 8-8 سال 10-10 سال مسلسل پڑھنے پڑھانے والوں کے مقابل آ کر بیٹھ جائے، آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم پاکستان عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے، بڑے بہت کامل مطلب پائے کے عالم تھے اور جامع المعقول والمنقول تھے، یعنی عقلی علوم بھی تھے اور یہ بھی۔ وہ خود بتاتے میں یونیورسٹی میں گیا، میں نام نہیں لیتا ہوں کس کا، تو وہ وہاں پر منطق اور فلسفے کے موضوع پر کچھ ایک سیمینار وغیرہ رکھا گیا تھا، تو لڑکے بیٹھے تھے، بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ٹیچرز تھے، پروفیسرز تھے، تو ہمارے مفتی صاحب
دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے زیادہ اتنا ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھے ماشاءاللہ، لیکن بہرحال سب کچھ آتا تھا ان کو، پڑھنا لکھنا سب کچھ. تو وہاں ہمارے مفتی صاحب نے کھڑے ہو کر چیلنج دیا کہ میں منطق اور فلسفے کے سلسلے میں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی تعلیم ہم سے بہتر ہے، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، سارے آپ کے پروفیسر بیٹھے ہوئے اسی ٹائم میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھ سے ذرا بات تو کریں. تو کوئی کھڑا نہ ہوا، تو پھر لڑکے لڑکیوں نے شیم 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 کے نعرے لگائے. تو معذرت کے ساتھ کوئی پروفیسر صاحب ہوں وہ ناراض نہ ہو، کوئی میں آپ کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھے اچھے صاحب علم لوگ ہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ میرا علم ان سے بہت زیادہ کم ہو بعض معاملات میں، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ان طالب علموں کو کہ جو تھوڑا بہت پڑھے ہوتے ہیں یا ایک موضوع پر کوئی مقالہ تھیسس وغیرہ جمع کرا کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی اور وہ آ جاتے ہیں چیلنج کرنے کے لیے، وہ سخت نقصان کا شکار ہوں گے. ساتھ میں